ابن دغنا نے کہا کہ تم جیسا شخص مکے کو چھوڑ رہا ہو جو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، شرفاء کی عزت رکھتا ہے، تم کیسے چھوڑ سکتے؟ یعنی حالانکہ وہ کافر تھا، مگر اس کے منہ سے بھی مدح سرائی ہو رہی ہے صدیق اکبر۔ ایسے لوگ تھے، مگر سب کچھ پھر چھن گیا۔ یتولی اللہ و رسول، اللہ رسول سے محبت کی، اللہ رسول سے محبت کی، اور مومنین سے محبت کی، بھلے غریب ترین بھی تھے، ان سے محبت کی تو پھر کیا اجر ملا؟ لہم اجر عظیم، یہ ملا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ قرآن کے اندر کھلے، من عامل صالحا من ذکر و انثی، جو پاک عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، جو اللہ رسول نے جن کو اچھا کہا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ سارا دن ٹی وی پہ ننگے بیٹھ کے یا اچھائی کے درس دینے والیاں نہیں، والے نہیں۔ او انسا، نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، اللہ رسول کے اچھے بتائے اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت۔ اب یہ شرط بھی ختم ہوگی کہ صرف مرد کریں، مرد ہو یا عورت۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے صاحب ایمان ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ جس عمل کو نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو وہ ایمان کی وجہ سے ملے گا، یعنی ایمان والی شریعت اور اسلام۔ شریعت سے ڈرتے کیوں؟ اللہ رسول کے احکام کو، ان کے فرمان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ مولویوں کی شریعت کی بات نہیں کر رہا، نہ مولویوں کی ہے۔ مولویوں میں بھی جو اس دین کے معاملات کو سمجھ کے سے دور رہے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ مولویوں کی، ان کی جو دین بیچتے ہیں، مذمت آئی ہے، بہت خطرناک ہے۔ میں ان کا نہیں کہہ رہا، مگر علم تو باہر علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ علماء کو چھوڑ کے ایک عالم ہے دنیا کے پیچھے لگو، اس کو چھوڑ دو، جو صحیح ہے اس کے پیچھے چلو۔ وہ کہیں گے ہمیں کہاں ملے گا، یہ تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ ہوں گے تو اخلاص والے مل جاتے ہیں، جو اندہ یا بندہ۔ تو بار من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، صاحب ایمان ہو، عمل اسی کا قبول ہے۔ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو پاک زندگی۔ اب یہ نہیں فرما اس کے نانا دادا چاچا فلاں فلاں ہوں، من جو کوئی ہو، جہاں کہیں جس دور کا ہو، ان کو میں دوں گا۔ کیا صدیق اکبر اس میں نہیں ہے؟ وہ تو پہلے نمبر پہ، جو کہ یہ آیات شروع میں ان لوگوں کو مخاطب تھا نا، جو تم میں کرے اور جو سب سے زیادہ عمل نیک کرے۔ اور صدیق کے تو مصدقہ ہے، میرے مصطفیٰ نے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو پاکیزہ زندگی دوں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو میں جزا دوں گا، اجر دوں گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑا زبردست یہ صلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ کر گئے، جو وہ کرتے ہیں، اچھا صلہ دیں گے۔ اب دیکھیں قدردان رب ہو، وہ جب دے گا، اگر راضی ہو گیا ہم سے، اچھے اعمال کیے جس نے کیے، اللہ توفیق دے ہم بھی کریں۔ رب جب کہے میں صلہ دوں گا، اور کیا چاہیے؟ تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان، ان پہ کسی کا زور نہیں چلتا، ایمان والوں پہ۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پہ کسی کی نہیں چلتی۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ بس اپنے رب کو سلطان مانتے ہیں اور اسی پہ توکل رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری اصحاب کے متعلق جو کہ آیات ہیں، میں یہ بھی اس لیے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ قرآن سے بھی ثابت ہو نا، صرف تاریخ کی کتابیں اور کہیں یہ باتیں یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ آخر یہ آیاتیں کن کے متعلق ہے؟ یہ ہیں قرآن کی آیاتیں، کسی کے متعلق تو آئی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جن کو، جو میرے مصطفیٰ کے سامنے تھے، جن کی کیونکہ ایک دفعہ تو قرآن نہیں ہے بس سارا وہ جمع کر کے بتا دے کوئی یہ کرے گا، نہیں، وہ تو ضرورت کے مطابق یا جس کے جو کوئی عمل ہوا اس کے مطابق نازل ہوتی رہی۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کی آیاتیں، جن کی شان میں سنا رہا ہوں اللہ نے قرآن کے اندر سنا؟ یہ اصحاب کرام ہے۔ اس میں
سب سے بڑا درجہ میں، چونکہ سب صدیق میرے ٹاپک میں ہے، باقی سرسری طور پہ بھی وہ پہلے نمبر پہ ہے، تو یہ ان آیات کے اندر وہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ باقی جو جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ پوری کائنات کا ایمان اکٹھا کرو ایک طرف، اور ایک طرف صدیق اکبر کا اکٹھا کرو، تو صاف ذرے وہ ہیں۔ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں اس میں بھی ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی مانی اس کے رسول کی مانی، فَأُولَٰئِکَ وہ سارا، ادھر میں ہے، من ہے ایک کوئی، پھر آگے کر دیا وہ سارے، یعنی جو کریں گے، یعنی جو کو ملاؤ گے، جو قوم بنے گی، جس کا بھی آپ نے ذکر سنا، وہ کیسی قوم ہے؟ کتب فی قلوبہم الایمان والے، جو قوم بنے گی یا بنی، وہ اصحاب تھے وہ بنے، آگے تو بنے گی نہیں بنے گی، قیامت ہی قریب ہے، اور جو بنے گی اب بھی جو نیکی کی وجہ سے، اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ اس میں شمار ہے، اس قوم میں۔ تو اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ جو اللہ رسول سے کی اطاعت کرتے ہیں، پیچھے محبت کرتے ہیں، یہاں اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو رکھوں گا، انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پہ اللہ کا انعام ہے، اور وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین سچے لوگ ہیں، صدیق ہیں، جن کو صدیق کا لقب ہے، سچا، اور یہاں صدیق کا معنی سچا بھی، اور صدیقین ایک درجہ ہے نبوت کے، ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے، مگر نبوت کا درجہ پھر اس سے بڑا، اگر وہ نبوت والا نہیں ہے، عام بندہ ہے، مگر صدق کے مقام پہ پہنچا جیسے صدیق اکبر پہنچے، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور صدیق کو اگر اجر عظیم اللہ نے دینا ہے تو صدیق تو یہ ہے، اجر عظام تو یہی ہوگا نا، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا جو آئندہ قیامت تک ان سے محبت کرے، ان کے ساتھ چلے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، تو انہی کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور اللہ کے پیارے بندوں، نیک اعمال کرنے والے۔ نیک اعمال یاد رکھیں، پھر وہی بات ہے، جن کو تم اور ہم نے گھڑا ہوا، یہ والے نہیں، جو اللہ رسول جن اعمال کو نیک فرماتا ہے انہی پہ چلیں، اور اللہ رسول کی محبت سے جو قوم، اللہ رسول کی محبت ایک مشترکہ عمل ہے، اس پہ جو قوم پیدا ہوتی ہے وہ مومنین ہوتے ہیں، اور ان سے محبت بھی لازم ہے، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ بندے کا انجام کرے گا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی سنگت، حسن اولئک رفیقا، یہ کیسی پیاری سنگت ہے، یہ کیسی پیاری سنگت، جس کو اللہ فرما رہا ہے جو حسین ترین سنگت ہے، تو بتائیے اور کیا چاہیے بندے کو۔ تو پھر ایک اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بھی اصحاب کے متعلق ہے، اس میں صدیق اکبر شامل ہے۔ والسابقون الاولون، وہ پہلے صاحب ایمان۔ حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ صدیق کا اکرام کیا کرو، یہ تم سے چونکہ پہلے ہے، کوئی جتنا پہلے اس کا مرتبہ اتنا عظمت والا، مگر شرط اس میں اخلاص، چونکہ صدیق کے اخلاص کی اللہ اور اس کے رسول نے گواہی دی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تمام وہ سابقون، یعنی جو پہلے ایمان لینے والے ہیں، وہ سارے مہاجروں یا انصاروں، والذین اتبعوہم، اور پھر جو ان کے بعد آئے انہی کے نقش قدم پر چلے، انہی کے نقش، جس طرح انہوں نے اللہ رسول سے محبت کی، سابقون الاول، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی انداز کی محبت کی، اسی طرح اتباع کی، کہ کسی طرح والذین اتبعوا باحسان، درجہ احسان کی، درجہ احسان نیکی میں یہ ہوتا ہے کہ کمال درجے کا خلوص ہو، جیسے السابقون الاولون کا خلوص تھا، بعد میں آنے والوں کا ان کے پیچھے چلتے بھلے بعد میں آئے، خلوص اگر نیکی کا وہی درجہ ہے، نیت اسی انداز کی ہے، ذوق شوق وہی ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، انہی کے مرتبے میں، انہی کی سنگت میں ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وعد لہم جنات تجری، اللہ اللہ۔
اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کی اللہ نے جنت تیار کی جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں. یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فیہا ابدا، ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی کامیابی ہے حضور، اس سے بڑی سند کیا؟ مگر کاش ہم ان کی پاؤں کی خاک میں لگا ہوا ایک ذرہ ہی بن جائیں. مگر کیسے؟ اتباع کے بغیر، صرف باتوں سے. باتیں چھوڑیں، عمل کریں اور التجا پہ آ جائیں. خلوص بڑی قیمتی، خلوص سے دعا کریں تمام مومنین کے لیے، اللہ رسول سے وفادار ہو. تو یہ صدیق اکبر اس میں شامل، صاحب ایمان اس میں شامل. تو اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. والذین، وہ لوگ، تبوؤا الدار، جنہوں نے جگہ پکڑی گھر میں، والایمان، اور ایمان لائے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، یہ محبت رکھتے ہیں. یہ لوگ یہ محبت نہیں، اطاعت کی بات کرو. اللہ تو فرما رہا ہے بھئی محبت ضروری ہے. من ہاجر الیہم، محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے. یہاں یہ انصار کی بالخصوص اللہ تعریف فرما رہا ہے. ایمان والوں کو جو اللہ رسول سے ایمان رکھتے ہیں، آگے پھر ایمان والے ان کا اکرام کریں تو اللہ اس پہ قرآن بھیج دیتا ہے، قرآنی نعت بھیج دیتا ہے. ان کی نعت ہو رہی ہے. جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ جائے، ولا یجدون، نہیں وہ پاتے، فی صدور، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی حاجت، مما اوتو، اور اس میں سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، ولو کان بہم، اگرچہ وہ ہوں خصاصہ، بھوکے، تنگی میں ہوں. ومن یوقع، اور جو کوئی بچا لے گیا، شبہ نفس ہی، اپنے نفس کی خود غرضی سے، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں. مہاجرین آئے تو اللہ نے آگے جو جن نے مدد کی، مدد کس طرح کی؟ اپنی ذاتی چیزیں ان کو دیتے ہیں، حالانکہ خود ضرورت مند ہیں، مگر خوشی سے دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ رسول سے یہ محبت کرنے والے آ گئے. ان کو اللہ رسول سے عشق ہے، وطن، گھر بار، نسل ساری چھوڑ کے آ گئے. یہ وہ قوم بن رہی ہے جو اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. یہ آ کے ان سے مل گئے جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ جو قوم بنی، جو ان کا پیچھے میں ذکر آیت سنا کے کر چکا ہوں، یہ قوم کیسی ہے؟ وہ ان سے محبت، یہ ان سے محبت. محبت کی مثال کیا ہوئی؟ انصار نے کیا کیا؟ لٹے پٹے لوگ آئے جن کا سب کچھ لٹ گیا، رشتے ناتے، مال دولت، گھر تک نہ بچے. آئے، انہوں نے اپنے گھر دیے. بعض نے تو اپنی 2 بیویاں تھی، طلاق دے کے بیوی دے دی، مال دھن دولت دیا. حالانکہ بعض کے پاس اگر کھانا ضرورت کی چیزیں، گھر اپنے رہنے کے لیے تھا، ان کو دے دیا. کیوں دیا؟ یہ وہ محبت ہے. یہ وہ ہے کہ جو یتولی اللہ ورسولہ والمؤمنین، جو مومنین سے محبت کا تقاضا کرتی ہے. اللہ رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت ایسی کرو اللہ کی خاطر. محبت کرو. محبت بات یہ نہیں ہے کہ بس اطاعت کرو، محبت کرو. محبت کے اندر، جو دوستی کے اندر جو قربانی ہوتی ہے، وہ دکھ نہیں دیتی، چین دیتی ہے. اپنے منہ کا نوالا بھی اپنے پیارے کو کھلا دو تو کیا درد ہوتا ہے؟ چس آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے کہ تو نے کھا لیا. تو یہی کیا انہوں نے. اللہ رسول سے محبت کرنے والے ادھر، اللہ رسول سے محبت کرنے والے سے ادھر آئے. یہ جو قوم بنی، اس قوم کی محبت کی مثال اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کر کے، یعنی مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے پھر ان کے پاس آئے اور ان سے محبت کرتے ہیں، جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور اپنی جانوں سے ان کو، اپنے نفسوں سے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں.
حالانکہ خود ضرورت مند ہے. اور اللہ نے بڑی کمال کی بات فرما دی ہے، کلیا، جس شخص کو حرص نفسی، اپنے نفس کی طلب سے، خود غرضی سے بچا لیا گیا، وہ بڑا کمال کا بندہ ہے. سخیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. حاتم طائی بھی مارا گیا راستے میں ان کے آگے. یہ ایسے بندے مدینے کے اندر پیدا ہو میرے مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دعوت حق سے، اسلام کی دعوت سے. ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. ڈاکو سے، ڈاکو کا تو پتہ ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ، یعنی مسلمان ہوں نا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہ. بصیرت مسلمان ہوئی ہے نہ دل مسلمان ہوا. ختنہ کرا لیا مسلمان ہے، اذان پڑھا دی مسلمان ہے. جو بد کرداری اس وقت مسلمانوں کے اندر آ گئی. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے لیڈروں کو دیکھ کے سیکھتا ہے. جس قوم کے رہبری رہزن کر رہے ہوں اور ہمیں پیارے بھی لگتے ہوں مفاد کی خاطر، پیارے لوگ کون سے جانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم شہید ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی خاطر نہیں ہونا چاہتے. اللہ رسول کی بات کرنے والوں کو تو معاذ اللہ آج کے دور میں کتے بلوں کی طرح مار کے ڈال دیا جاتا ہے. ٹکے کے برابر بھی عزت نہیں کی جاتی ان کی. جو قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے اور دین حق پہ چلنے چلانے، ان کے لیے کربلا سجی ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان. گدی نشین راج وہ خوب کھا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے کفن بیچ کر، اور یسین کے نام پہ کہ ہم سادات ہیں. اللہ کرے، میں ان کے متعلق نہیں کہہ رہا، جو واقعی ہے، اگر کوئی ہے تو اللہ ان پہ کرم کرے. مگر کیا ان کو میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف جو کر رہا اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ دینا بھی نہیں چاہیے. ورنہ اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ دیں. مشکل میں تو ان کو حضرت امام حسین کی سنت ادا کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ اصحاب تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. چونکہ صدیق اکبر بھی اصحابی اکبر ہے، تو میں اس لیے بھی بات اس طرح کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں ایک اور آیت، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ فرما رہا ہے ان غریب مہاجرین کے لیے جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے مال ان سے چھین لیے گئے، مال بھی گیا، گھر بھی گیا، وطن بھی گیا. اللہ فرمایا یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ اللہ ان کی نیتوں اور اعمال کی گواہی دے رہا ہے. یبتغون فضلا من اللہ، یہ تلاش کر رہے ہیں میرا رب تو راضی ہو جائے، میرا رب تو راضی ہو. تقریریں بیچنے والے ہم جیسے، ویلیں کھانے والے، جب دین برائے فروخت، تسبیح برائے فروخت، تقوی برائے فروخت، تو رزلٹ بھی وہی ہے. تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان مفلس تارک الوطن کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے، اللہ کی فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، یہ ساری مسائل مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ جے میرا ماہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے فرمایا جو طلب رکھتے ہیں میری رضا کی. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ینصرون اللہ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی. یہ مدد کرتے ہیں. گھر گیا چھن، دھن دولت سب کچھ تو چھن گیا، پھر مدد کیسی؟ اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ ساری کائنات کی مدد کرتا ہے، یہ کون مدد کریں گے؟ اللہ نے اس کے اس عمل کو بھی اللہ کی مدد کہا ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کو مدد دی، لی نہیں. رسول کو مدد دی، لی نہیں. اب اللہ فرما رہا ہے یا یہ اسی معنی میں آ رہی ہے
یعنی انہوں نے جو دین کی خاطر قربانیاں دی، یہ دین کی مدد ہوئی تو اللہ رسول کی مدد ہوئی. اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اس کو بنانے کے لیے، تو اسلام کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کو مدد دینا ہے. اللہ نے خود اس کا اقرار کیا ہے. وہ اللہ کے توفیق سے، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین جن کو وطن، تو اس میں صدیق اکبر پہلا نمبر، وہ آ جاتے ہیں. عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ ابھی میرے ٹاپے میں ایک صدیق اکبر ہے، مگر من جملہ اصحاب وہ اشرا مبشرہ ہوں، وہ سابق الاولون ہوں، وہ جنہوں نے مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اس کے استقام کے لیے کام کیا. میں خاص کر ان کی بات کر رہا ہوں. باقی بھی جو اصحاب میں آگے، جمع میں آگے، وہ اللہ رسول، مگر درجے ہیں ایمان کے. اور صحابی میں آگے اللہ کرم کرے، جسی کا کوئی کمزوری تھی تو اللہ کرم کرے. مگر اس وقت میرے سامنے وہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر بالخصوص ہے اصحاب میں، اہل بیت میں، صحابہ و انصار میں، جو اولون ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی دین کی خاطر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میرے اور رسول کے مددگار ہیں، اور یہی لوگ اولئک هم الصادقون. اللہ نے صادقون کی ان کو صدیقین ہونے کا ایک ہی نہیں ہے، ایک تعداد ہے غریب ترین، مگر اللہ رسول کے راستے میں سب کچھ لٹا کے آئے تو یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اطاعت بغیر محبت والی نہیں تھی، سچ یاد رکھیں، بغیر محبت والی. اللہ رسول سے محبت نہیں ہے. ایسے بدبخت بھی دیکھیں، ایک ہے نعت خوانی پہ نام پہ کھانا، یہ غلط ہے. مگر میرے مصطفیٰ کے نعت، تو ایک بندہ ایک بندے سے کہہ رہا تھا یار نعت بند کرو، مجھے تکلیف ہوتی. ارے بدبخت، اسے میرے نبی کی کسی کے یار کا نام ہے، اس کو تکلیف ہو، جس سے محبت ہو اس سے تکلیف، پاسبلٹی ہے. یہ روکھی اطاعت والوں نے ایک ڈرامہ رچایا، یہ بھی مصیبت بنے ہوئے. یہ دور ویسے بھی کہا تو رجال کا دور ہے، مخلصین کہاں ملتے. تفرقہ بازی میں ایسی قوم پڑی ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے مولوی کی ہے، وہ بھی اس مولوی کی جو فرقے باز ہے. محقق علماء میں نہیں کہہ رہا، جس کے بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمارے 4 امام ہیں تو چاروں کی فقہ تو علیحدہ ہے. پھر اگر کسی اور کو ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز پہ چلنا ہے، ٹیکنیکلی معاملہ یا کسی کی اس کو پریفر دینا ہے، مگر جو مخلص بندہ اللہ رسول سے مخلص ہے، اس کی ایک رائے ہے، یعنی اجتہادی مسئلے میں رائے ہے، جو اللہ رسول نے فکس کر دیا اس میں تو رائے نہیں چلے گی. تو اس پہ اس سے لڑ جانا کیا مطلب. تو بہرحال یہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور ادھر یہ جو بیچ رہے ہیں نعت خوانی کو، تقریروں کو، بیانوں کو، اس لیے کوئی لوگوں کی زندگی کے اندر کچھ نہیں آ رہا تقویٰ دار. اور پھر اللہ نے فرمایا وہ جو میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ دینے والے کی اللہ نے تعریف کی کہ جو دیتے ہیں ان کا کمال کیا ہے، اور جو لیتے ہیں اور جو سب کو چھوڑ کے ہیں. اصل معیار کیا چل رہا ہے؟ اللہ رسول سے محبت، اطاعت، اور جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں ان مومنوں سے محبت. یہ کلیہ ہے. اولیاء سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلصین میں شمار ہیں، جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ایک ہاں ہو کرنا، وہ مال وہ والے نہیں کہہ رہا ہوں، تو میں مخالف ہوں. جو واقعی حقیقی ہیں، اور کوئی حقیقی کون ہے؟ یہ مولوی ہیں. یہ مولوی تو ہے ہی نہیں جو اولیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کما حق کوئی نہیں مانتے. اطاعت 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 بغیر محبت والی، بغیر محبت والی اطاعت تو وہ یہ مارک کا ایک کوہن تازہ میرے ضمیر میں ہوا، عقل تمام بو لہب عشق تمام مصطفیٰ، اقبال کہہ رہا ہے. یہ اطاعت ٹیکنیکلی اطاعت، یہ ٹیکنیکلی اطاعت کے اندر خلوص کہاں سے آئے گا؟
محبت ہوگی تو خلوص آئے گا، اور محبت کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، نیکیوں کا، نیک اعمال کا، اچھے لوگوں کا، بار بار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں کیا ہے؟ یخشونا، اللہ فرماتا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا نے نہایت ہی اچھی باتیں، یہاں حدیث کا جو لفظ ہے نا، یہاں بمانی اچھی بات کے بھی آ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں پیاری، میٹھی، اچھی، کامیاب ترین باتیں نازل کی ہیں اس کتاب میں، جو ایک دوسرے سے بعض اوقات ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اگلی جگہ پھر اس سے اسی طرح کی آئی ہوتی ہے، متشابہ ہوتی ہے، ملتی جلتی مفہوم میں یا ملتے جلتے الفاظ میں۔ یہ اللہ بار بار کیوں قرآن میں وہی دہرا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ایک تو جب کسی چیز کو دہرایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو دہرانے والا کون دہرا رہا ہے۔ اور پھر اس سے جب کسی چیز کو دہرایا جائے، ڈر کی ایک آیت ہے، بار بار اللہ بعض جگہوں پہ اپنی خشیت کو اپنی بارگاہ میں حاضر سے ڈرا رہا ہے، تو اس سے ڈرنے والے اور ڈریں گے نا، کہ اتنی تنبیہ کے ساتھ بار بار کہا جا رہا ہے ڈرو رب سے، ڈرو رب سے، ڈرو رب سے، ڈرو رب سے، ڈر جاؤ۔ جب یہ بار بار کہا جائے گا تو بندہ ڈرے گا۔ اللہ فرمائے اس لیے بار بار۔ پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کا ذکر بار بار کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس کی عظمت سمجھ آئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میری آیاتیں ان کے لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے بدن سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف، پہلے ڈرتے ہیں پھر رب کو منانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب دوڑتے ہیں تو پھر اللہ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے، پھر ان کو سکون آتا ہے، ان کا دل اور جسم نرم ہو جاتے ہیں۔ جو تن جاتے ہیں نا پہلے خوف سے، ڈر جاتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا، سجود، رکوع، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے۔ یہ بھی اصحاب تھے، قرآن ان کے سامنے بار بار پڑھا گیا، نازل ہوا، ڈر جاتے تھے، روتے تھے، دھاڑے مار مار، بعض تو جنگلوں میں نکل جاتے تھے، مگر پھر اللہ کو یاد کر 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 کے اللہ نے تسکین نازل کی۔ اللہ نے ان کے اس حالت کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ اور جب خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہی ڈرنا، بار بار خوف دلانا، پھر اس سے ڈر جانا، اللہ فرما رہا ہے یہی خدا کی ہدایت ہے۔ تو تم کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے ہاں جنہوں نے یہ محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تم رسول اللہ کے ہو، یعنی دعویٰ کر دینا ہم رسول اللہ والے ہیں، اور کام سارے انگریزوں والے، کام سارے شیطان والے، ہم رسول اللہ کو، کچھ ہم حسینی ہیں، کام یکے سارے یزید والے ہیں حسینی۔ یہ ڈھونگ سے کام نہیں چلے گا، نہ چلتا ہے۔ چل جاتا تو آج پوری دنیا مسلمان رسوا کیوں ہے؟ کہ اب ہمارا رب ہمارا نہیں ہے، ہمارا رب ہمارا ہے، ہم رب کے نہیں ہیں۔ سچ یہی ہے، ہمارا رسول ہمارا ہے، ہم رسول کے نہیں ہیں۔ زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ زبانی کلامی دعووں والے نہیں تھے، وہ ڈرتے تھے۔ اور اللہ فرمائے یہی ڈرنا، اور اس ڈر کے اندر اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ توبہ 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 توبہ، اور توبہ کرنی ہی نہیں تم کسی گناہ سے، ڈرامے بازی والی توبہ۔ مگر صحابہ یہ نہیں تھے۔ صدیق اکبر تو کثیر البکا، بہت زیادہ رونے والا مشہور ہے۔ آخری وقت بھی ان کا حال دیکھیں جو ابھی میں پیچھے سنا چکا ہوں، وہ کیا کریں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں ایک بات ہے، جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ بڑی عبرت کی بات، جب اللہ ناراض ہو جائے نا کسی کی، اور اسے ایسے مہر لگا دے کہ اس کو اب ہدایت میں نے دینی نہیں، سب سے بڑی سزا یہ ہے، تو وہ مارا جائے گا،
تو ہوتا یہ کب ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر ہادی کون؟ مگر ابو جہل کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، ابو لہب سگا چاچا نہیں دی، عبداللہ بن ابی تو کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جہاد میں بعض اوقات جاتا رہا، صدقہ خیرات تو دیتا رہا، بعض جہاد پہ پیچھے ہٹ گیا، منافقت کرتا رہا، مر گیا۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو قمیض بھی پہنائی، جنازہ بھی، دعا بھی۔ اللہ نے فرمایا اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دوں گا، چونکہ یہ اندر سے پلید تھا، بے ایمان تھا، میں اس کو ہدایت تیرے پیچھے بھی رہا، مگر اس کی بدبختی یہ کہ یہ ڈرامے کرتا تھا، دل سے آپ کو نہیں مانتا تھا، محبت والی اطاعت نہیں تھی۔ بات سمجھے، اطاعت تھی، محبت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، برباد ہو گیا۔ تو کیسے کہا نا اس نے، آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ ان کی، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اب مرتے وقت، مرنے کے بعد اتنی صحبتیں، اتنی نسبتیں، قمیض پہنا گیا۔ اللہ نے فرمایا جہنم کے آخری درجے۔ جنگ بدر کے اندر جو صحابہ 14 شہید ہوئے، ان کی قبر مبارک ادھر، اور 70 کفار کے شہید ہوئے، جہنم واصل ہوئے، وہ بھی ادھر دفن۔ اچھا جو رحمت برس رہی ہے بدر والوں پہ، تو انہی کے محلے، انہی کے قبروں کے ساتھ ان کی قبریں ہیں، ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ مدینے میں رہتے ہوئے قبر بدر کے اندر بھی ہو تو جہنم میں جلتا ہے، ایمان نہ ہو تو، اللہ رسول سے محبت نہ ہو، اللہ رسول سے محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ملتا۔ ایک کلیہ بنا لے، اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور عمل نہ ہو، یہ منافقت ہے، عملی منافقت جس کو بولتے ہیں۔ حقیقی تو وہی ہے جو جل سے اللہ رسول کو رسول ہی نہ مانے، میں وہ نہیں کہہ رہا، مگر آج کل یہ عملی منافقت زیادہ ہے، اس میں بھی اللہ ناراض ہے۔ اور ایک ہے کہ بھی عمل تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، مگر خلوص نہیں ہے۔ انہوں نے، مولویوں نے ان کو ٹھیکہ چڑھا دیا ہے کہ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے۔ میں کتنی آیاتیں پڑھ چکا ہوں جن میں اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور مومنین سے محبت، صالحین سے محبت۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بار بار قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں پھر ڈر جاتے ہیں، جب صحابہ کے سامنے آیاتیں نازل ہوئی تو ڈر جاتے تھے، روتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ اور جن کو ایس حالت میں تمسخر اڑاتے تھے کہ اچھا تم یہ عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، ہمارے اس دور کے ہمارے کلمہ پڑھے سیاست دان، وہ کسی مولوی کا کام دیکھیں، کسی نوجوان کا کام دیکھیں تو وہ بدبخت کہتے ہیں جناب مولوی نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہو، مولوی نے کیا ہو اس لیے اس نے ایسا کیا۔ اس کم ظرف کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عہدے ہیں، دن دولت ویسے بھی غرہ کر دیتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں، اگر جب آتی ہے تو پھر فرعون جیسے خدا کہلانے والا بھی کہتا ہے کہ میرا رب میں مانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اب نہیں۔ یہ مانیں گے، یہ بھی مانیں گے، مگر تب جب اللہ فرمائے گا کہ اب نہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کو پڑھیں، نعتیں سن لیں، بلکہ سن کیا لیں، علیحدگی میں گنگنائیں، پڑھیں، اللہ رسول کی محبت بڑھتی ہے۔ مگر جہاں دین سیکھنے کا عمل ہو، قرآن وہ ہو، درس ہو، بیان کرنا مسلمانوں کو آج کل زیادہ ضرورت ہے، وہاں 10 نعت خان لگ رہے، عالم بیٹھا رہے، اس کو ٹائم بس ذریعے سے وہ بھی اس دیکھا بیلوں والا بیان کرے، قوم برباد ہو رہی۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری کمال کی بات قرآن کی ایک آیت کے اندر فرمائی ہے، سورۃ سجدہ آیت نمبر 18، پارہ 21 رکوع 15۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جو فاسق ہے. اب دیکھیں یہ لفظ فاسق ہے، کافر نہیں ہے. افمن کانا مومنن، مومن ایمان والا کہلاتا ہے مگر کرتا بد کرداری ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. کافر بھی ایک لحاظ سے فاسق ہوتا ہے، مگر اللہ فرمائے لا یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ مومن اور فاسق، فاسق کہتے ہیں بد کردار کو، گناہ گار، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ڈر جاؤ اس بات سے. اس کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ یہاں فاسق کافر مراد بھی، مگر فاسق میں فاسق بھی آتا ہے، بد کردار بندہ، کہ اللہ فرمایا لا یستوون، یہ فاسق اور ایمان والا برابر نہیں ہے. اما الذین، کیا ہو سکتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور مگر آگے عمل نیک کیے، فاسق نہیں کیے. دیکھیں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے کہ عامل الصالحات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، یعنی ایمان کہنا ہے اللہ رسول کو مانتا ہوں، اللہ رسول کی نہیں مانتا، یہ ایمان نہیں ہے. اللہ رسول کو مانتا ہوں، باقی عمران خان کے مانتا ہوں، نواز شریف کی مانتا ہوں، اپنے لیڈر کی مانتا ہوں، اور وہ جب بھی ان کو چھٹی ملے مشکل پڑے تو لندن والوں کی مانتے ہیں، انہی کے گھر ہیں ان کے، ادھر ان کی دولت ہے، ان کی چچونیاں چچونے ادھر. وہ کہتا میں یہودین کو مسلمان کر کے بچے پیدا کیے پھر واپس کر دیا ان کو، بچے ان کے ادھر، یہاں کا وہ لیڈر. یہ باتیں میں سیاست کی خاطر نہیں کہہ رہا، ہاں ایک لحاظ کی سیاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت ہونی چاہیے، یہ سیاست منع نہیں ہے، مگر میں کوئی لیڈر تو سیاسی نہیں ہوں، کس کے پاس جائیں؟ جن کی مسجدوں کے اندر 5% مسلمانوں کے محلوں کے اندر نمازی ہوں، اور ان میں بھی 1-2 کو صحیح نماز آتی ہو، اور خشوع والے تو ڈھونڈنے سے نہ ملے، نعرے لگانے والے صرف ملے، وہ بھی انہیں لیڈروں کے نعرے لگانے والے. اور جن بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کے مزارات ہیں، جن کی حاضری دینے جاتے ہیں، وہاں جو گدی نشین بیٹھے ہیں سانپ کی طرح، وہ انہیں کے پٹھو. ہم سیاست میں کیا کریں گے؟ مگر بات تو کریں گے، ان ظالموں کے خلاف بات تو کریں گے. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی مومنین کے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کی سنت ہے. کریں گے بات، آپ سے بھی کریں گے. پوچھا جائے گا آپ سے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین نافذ کرنے میں آپ نے کیا کیا، اور مسجد کے اندر ریاستی سیاست کی بات نہ کرو. یہ ان بدبخت شیطان کے ٹھیکیدار نے یہ بات کی ہے. میرے مصطفیٰ نے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر حکومت کی دنیا پہ. صدیق اکبر نے کی، عمر نے کی، عثمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو مدینہ چھوڑ کر کوفے میں کرنی پڑی. کی امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، کیونکہ اس وقت اسلامی ریاست نے اپنے اسلامی طریقے چھوڑ دیے تھے، ورنہ تو وہ خلیفہ کہلاتے تھے، امیر المومنین کہلاتے. یزید کو بھی امیر المومنین کہا جاتا. یہاں ایک اور ڈھونگ رہ جائے گا، ابھی صحابی کا بیٹا ہے، جو کرے. یہ کس کا کلیہ ہے؟ یعنی کوئی خدا کا لاڈلا بھی ہوتا ہے. خدا کا لاڈلا اللہ کی محبت کے اندر گم ہو جانے والے کی اللہ نے تعریف کی ہے، مرضی کرنے والے کی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے. رب کے آگے اور مرضی، یہ نفس کی، من اتبع الہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ نے تو اس کو دنیا کا کتا کہا ہے. تمہیں یزید رحمت اللہ علیہ لگتا ہے؟ یا اس طرح کے طریقے کی حکومت کرنے والے جو ہیں یا ہوئے، سب کا یہی حال ہے. اور یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اللہ نے اس کے متعلق فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ نے فرمایا جو تمہیں دے دیا گیا اس دنیا کے اندر کوئی شے، دنیا کا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال، دنیا کی اندر خوشیاں دینے والا، سہولتیں دینے والا یہ مال، یہ دھن، یہ دولت، یہ عہدے، یہ تمہیں دے دیے گئے جو ہیں، اللہ کے آئین کی کوئی قدر نہیں ہے. وما عند اللہ خیر،
اللہ کے یہاں خیر کس چیز کی ہے؟ وہ اب کا، اور کس چیز باقی رہنے والی ہے؟ وہ کیا؟ للذین آمنوا، وہ ہے ایمان والوں کی ایمانداری، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کر کے جنہیں زندگی گزارتی۔ جو دنیا کا مال دے گا ناپائیدار دنیا کی چند دن کی، وہ جیسے درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر سستانا ہے، مگر جو خدا کے ہاں ہے، اور جو کچھ خدا کے ہے وہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی آخرت کا صلہ۔ اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ ایمان لے آئے نفع نقصان کو چھوڑ کر، رب پہ بھروسہ کیا، رب کی فرمانبرداری کیے گئے، یہ اصل بھروسہ ہے۔ بھروسہ کیا مجھے دنیا کے مصائب سے بچا لے، مصائب سے بچنے کا نام بھروسہ ہوتا تو امام حسین شہید کیوں ہوتے؟ کامیابی زہری ملتی نا۔ یہ نہیں ہے بھروسہ، یہ ہے کہ اس کے راستے پہ چلے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا تھا 3000 کا لشکر سامنے 2000 کا لشکر، 2 لاکھ کا لشکر، تو ساتھی کہنے لگے اب کیسے لڑیں؟ فرمایا یار کیا پریشانی ہے، جان سے گئے تو رحمان کے پاس، جیت گئے تو محبوب رحمان کے پاس، جیت گئے تو مدینے والا، موت لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات۔ یہ تھے یتوکلون، توکل کرنے والے، علی ربہم یتوکلون، یہ ان کے لیے اجر ہے۔ یہ اس میں مصداق اصحاب کرام ہیں، ان کی زندگیاں ایسی تھی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں، یہ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کمال ہے۔ قرآن ان کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے اصحاب ہیں۔ اللہ اللہ، اور اللہ نے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر نعت آ گئی اصحاب کی، مومنین کی، اہل ایمان کی، کیونکہ اس میں پہلا خطاب، پہلی تعریف تو اصحاب کی ہے نا، انہی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، انہی کے سامنے، انہی کی خاطر نازل، جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں۔ اصحاب کرام بعد میں آنے والوں کو اسی کے صدقہ یہ بشارت ہے۔ پہلے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، میرے مصطفیٰ کے قریب رہنے والے صاحب ایمان۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے پروردگار کا فرمان مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، وہ جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور جب ان کو کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا وہ مشورہ نیک نیتی کے ساتھ کہ اس اسلامی نظام کو، اس سسٹم کو قائم رکھنے میں کیا کرنا ہے، تمام کے مشورے کو اہمیت ہوتی تھی، وہ لیا جاتا تھا، اور مصطفیٰ کو حکم تھا لیتے تھے۔ اصحاب کی اللہ یہ تعریف بتا رہے کہ وہ لیتے ہیں، ایمان والے مشورہ لیتے ہیں، مگر ایمان والوں سے، یہ یاد رکھیں۔ مشورہ منافقین بھی گھس آتے تھے، وہ بھی مسئلے خراب کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایمان والوں کا مشورہ صحیح ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور پھر یہ مشورہ بھی کرتے ہیں، اگلی صفات اللہ نے بتائی، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، بھلے تھوڑا بھی دیا، اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر ظلم و زیادتیاں کی جائے، بدلہ بھی لیں تو اس میں حد سے نہیں بڑھتے، مناسب طریقہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ اصحاب کی شان ہے، اللہ بتا رہا ہے، ایمان والوں کی شان ہے، جو ان کے راستے پہ آگے چلیں گے تو انہی کی سیرت کو اپنا کے چلیں گے۔ اللہ اللہ، اور یہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبهم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں،
جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی ان مومنین کی ایک صفت ہے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو لوگ حکم مانتے ہیں اپنے رب کا اور مشورہ، یہ وہی آیت ہے۔ اور جب ان کے ساتھ ظلم، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، مسلسل جو ترتیب آ رہی ہے سورۃ شورى کے اندر، اور ظلم تائیدی ہوتی ہے تو پھر اس کا صحیح طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں جہاں ممکن صورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کی، اصحاب کی، ان کے صدقے قیامت تک ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، جس میں یہ ہوگی وہ ہوگا صاحب ایمان۔ ایک اور نشانی بتاؤں آپ کو قرآن سے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ امن ہوا، کیا بھلا وہ جو قانتن بندگی کرنے والا ہے اللہ کی، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدن سجدے کی حالت میں، قائمن قیام راتیں گزر گئی قیام میں، یحذر الآخرہ ڈرتا ہے آخرت کے دن رب کی بارگاہ میں پیشی سے۔ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ڈر پیشی کا ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کی پیشی کا ڈر ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربہ، ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے اس کے ملاقات کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی۔ وہ بھی تو قیامت والے دن جو سرخرو ہوں گے ان کی قیامت تو کیا قیامت، انعام ہوگا۔ قیامت تو ان کی ہوگی جن کی پکڑ ہو گئی۔ قل، اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے کمال کے طریقے سے کہتے ہیں نا، کلام الملوک ملوک الکلام، رب کا کلام بھی رب تعالیٰ کی طرح یکتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ان کو، ان سے سوال کرو، ذرا تم ہی بتاؤ، بھلے دنیا کے لحاظ سے دیکھو، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر اور مریض بھلے بڑا مفتی اعظم ہو، وہ اس علم میں ڈاکٹر کے آگے پڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کیا کرنا ہے، تو جس کو علم ہے تو پتہ تو یہ چلا کہ علم والے غیر علم والے برابر نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کرا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ دین کا علم، اللہ کی فرما برداری کا علم تو عالم سے ملے گا، اور سب سے بڑے عالم اصحاب کرام ہیں، سب سے بڑے عامل متقی پرہیزگاری انہی کی آیت ہے۔ اور وہاں جو اللہ فرما رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور یہاں یعلمون بالخصوص کہ قرآن حدیث سب سنتے ہیں، مانتے نہیں، اور اندر جو اللہ ایک روح کھولتا ہے وَأَيَّدَ بِرُوحٍ مِّنْهُ، وہ ان کی نہیں کھلتی، وہ جو کھلنے کے بعد ان کو جو ایمان کی روشنی میں جو علم نصیب ہوتا ہے وہ ان بدبختوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اندھا کس کو کہا؟ حالانکہ ان کی آنکھیں تھی، کفار اور منافقین کا یہ اندھے ہیں جن کو ہم عقل کا اندھا بولتے ہیں، بصیرت کا، حکمت کا اندھا بولتے ہیں، شعور کا اندھا بولتے ہیں۔ ظاہری طور پہ بڑے ابر کلام تھے، بڑے کلامات تھی، بڑے بڑے سوال کرتے تھے، مگر ایمان نہیں ہے تو عقل کوئی بڑی عقل نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین یعلمون والذین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات، اس ذکر، اس نصیحت کے اندر جو اس آیت میں کی گئی ہے، جو جھجھوڑا گیا، جو فکر دلائی گیا، اللہ فرمائے عقل مندوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ یہاں عقل مند سے مراد کیا ہے؟ جس کی عقل صالح ہے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ تو عقل مند بڑے عقل مند مارے گئے جو ظاہری عقل میں ایکٹیو تھے۔ یعنی ایک لومڑی کی طرح کا عقل ہوتا ہے، ہوشیاری والا، چکر دینے والا، نفاق والا، وہ نہیں، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اصحاب کی جیسا، اصحاب جاننے والے تھے، بھلے وہ غلام تھے، مگر اللہ نے ان کی شان بیان قرآن کے اندر کر دی، جس کو عرب کا معاشرہ جانور، اپنے جانور جتنا بھی عزت نہیں دیتے تھے، جب ایمان میں آئے تو کائنات کے سرداروں کو اللہ نے جانور کہا، اور انہیں اللہ نے اپنے نعمتیں سے نوازا جانے والا کہا۔ اللہ نے ان کی مدح سرائی دی۔ اللہ اللہ۔ اور ایک اور آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضا نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ اللہ، یہ
सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 23। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन में कितने ऐसे हैं जो उन्होंने इकरार किया, उन्होंने खुदा से किया था, उसको सच कर दिखाया, और उनमें बाज ऐसे हैं जो अपनी नजर मन्नत जो बात की उसको पूरा किया, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला। ये जंग बदर का खासकर ओहद का वाकया है कि अनस बिन नजर के मुतल्लिक बताया जाता है कि आयत नाजिल हुई। वो जंग बदर में नहीं गए, अंसारी साहबी थे, जब वापस आए तो आका सल्लल्लाहु जंग से वापस आए तो कहना या रसूलल्लाह मैं साथ नहीं जा सका, चूंकि जंग बदर के मुहर्रिकात ऐसे हैं कि भी कोई ऐलान आम नहीं हुआ था, ये एक्सीडेंटल जंग हुई थी, तो मैं रह गया हूं, मगर अब जंग हुई तो देखे मैं करता क्या। फिर वो डर गए कि इंसान हो ये क्या कहेगा, मगर फिर जब जंग ओहद हुई उसके अंदर वो ऐसे लड़े कि उनकी जान उसने ऐसे पेश की कि कुफार के दरमियान इस तरह घुसे, इतना उनके बंदे मारे, फिर उन्होंने आपको शहीद किया, इतना किया कि आपकी लाश के टुकड़े अमीर हमजा से भी ज्यादा छोटे छोटे किए, उनको दफनाने के लिए वहीं ऐसे उनकी मरकत बना दी गई। अल्लाह ने उसका भी जिक्र कर दिया कि मेरे बंदे ने कहा था ना अब मौका मिला तो देखे मैं करता क्या, उसने करके दिखाया। मगर बाकी तेरे सहाबा मेरे मोमिनीन, अल्लाह फरमा रहे उसके इस जज्बाए शहादत को देखकर, जिनको शहादत नहीं मिली वो हसरत से कह रहे हैं कि काश ये मकाम मिलता। अल्लाह ने उनकी नीयत का बता दिया कि भी मेरे बाकी जो तेरे ये दीवाने सहाबा हैं, जो मेरे मोमिनीन हैं, जो तेरे मेरे हैं, जो मेरे तेरे हैं, जो हम दोनों के हैं, हम इनके हैं, ये ऐसे हैं, ये इस तलब में है कि मौका मिले तो हम भी दे देंगे, और दिया बात में। अल्लाह ने फरमाया लियजज़िल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया खुदा सच्चों को सच्चाई का बदला और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब, चाहे तो मेहरबानी, यानी उनको ईमान दे दे। अभी जिंदा है, यानी जो उस जंग में नहीं गए, जिन्होंने वो वापस 300 अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आए। अब अब्दुल्ला बिन उबई को तो अल्लाह ने माफ नहीं किया, उनमें कुछ तौबा तैब हो गई, चूंकि इस कुरान इस आयत में जिक्र है। बेशक खुदा मेहरबान है। अल्लाह अल्लाह। तो ये असहाब का जज्बा ईमानी देख, तो ये कितने हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला जैसे अपने बंदे के अखलास के बिल्कुल लगता है बिल्कुल साथ। मैंने मुस्तफा के दौर में कुरान नाजिल हो रहा था तो अल्लाह ने कुलिया बना के दे दिया कि अल्लाह से वफा करो, तो अल्लाह ताला कैसी कदर करता है। तो ये सिद्दीक़ अकबर के चैप्टर के अंदर आज मैंने इस सिलसिले को तकरीबन मुकम्मल किया है। सब कुछ तो अहाता नहीं हो सका, लेकिन ये 10-12 वीडियोस बन जाएंगी तारीख के और आपके सिलसिले में सिद्दीक़ अकबर के मुतालिक। मेरा यही है कि किबार सहाबा का पहले उनकी वीडियोस बना के, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो तो तारीख के इस्लाम के मुतालिक हैं, मगर उसको समरी के अंदाज में पेश किया गया है, ऐसा हुआ ऐसा ऐसा। तो असहाब के जो अहम वाक़यात हैं वो नहीं है, तो लोग भी उसको से ज़्यादा पसंद करें कि भी चलो मैंने सारी तारीख की छोटी छोटी वीडियो देख के, सरसरी देख के भी इब्तदाई इस्लाम दौर में क्या हुआ, फिर मदीने में क्या हुआ, फिर खुलाफा राशिदीन का, तो वो समरी को पसंद करते हैं लोग, तो गुजर जाते हैं। ये वीडियोस बहुत खड़ी हैं, मगर ये तफसील वाली असहाब के मुतालिक, इनके मुतालिक सीरीज के अंदर, उलमा के बयान के अंदर तो है मगर उसमें सीरीज नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि एक सीरीज बना दूं तमाम असहाब की, तारीख इस्लाम के अंदर जो वाक़यात हुए तो उनकी एक सीरीज हो, ताकि वो चीज़ें भी सामीन और कारीन और अहले ईमान को तक पहुँचे, क्योंकि मुताले का दौर तो अब रहा नहीं।
تو چلو اسی طریقے سے بھی اگر ہم ان تک اللہ رسول کی باتیں پہنچا دیں تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اگر مجھے بخش دے، میرے خاندان کو بخش دے، میرے نفس کی برائیوں سے مجھے معافی عطا فرما دے اور خاتمہ بالخیر کر دے، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت صدیق اکبر کے صدقے پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، خلوص عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والوں کی اللہ مدد فرمائے، ان کو سکینت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کے صدقہ، میرے مصطفیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیاتیں پڑھیں، جتنا ناقص میرے پاس علم تھا میں نے آپ تک ڈیلیور کیا، میری غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ پھر صرف نظر کرم فرمائے، مجھے معاف کر دے۔ کیا کرے، ہم جیسے ان پڑھ بھی اب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ پہنچ سکے، اور تو حل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جن کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یا جو کر رہے ہیں تو قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ تو ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وما توفیقی الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔